اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے دین اسلام کی بنیادی خصوصیات۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام کی ان باتوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں ہماری توجہ کم ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں، اور ہم نے صرف ان چیزوں کو پڑھا اور ان چیزوں کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا فلا ہے کہ جو حقیقی چیزیں اللہ نے ہمیں سکھائیں، جس مقصد کے تحت دین اسلام اس دنیا میں بھیجا گیا، ہم نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا اور ہم نے ان چیزوں کو پرائیورٹی دی کہ جن کو ہم نے خود بنایا یا ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا۔ لہٰذا اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ تک ان باتوں کو پہنچایا جائے، ان حقائق کو ظاہر کیا جائے کہ جو واقعاً خدا ہم سے چاہتا ہے اور جو اصل دین میں پائی جاتی ہیں جو چیزیں۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ ایک بار پھر سے ہماری گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے آئے، اور ہم پچھلے ایپیسوڈ کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ دین ابراہیمی کون سا دین ہے؟ جی، تو میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ جی، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکن کانا حنیفاً مسلما۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں تھے بلکہ دین حنیف پر چلنے والے مسلمان تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی مسلم کہا ہے۔ تو مسلم چاہے آپ اس معنی میں لیں کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے پوری کائنات بھی مسلم ہے کیونکہ کائنات اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ چل رہی ہے۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے، انبیاء کے ایک سلسلے کی کڑی تھے، جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کے حضرت محمد مصطفیٰ تک آیا اور اس کے بعد ان کے اوصیاء کی شکل میں قیامت تک جائے گا، اسی کی ایک کڑی حضرت ابراہیم بھی تھے۔ تو ان کا دین وہی تھا جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ پر وہ انتہا کو پہنچا۔ تو اس کی ایک کڑی درمیان میں حضرت ابراہیم تھے۔ تو حضرت دین ابراہیمی وہی ہے کہ تم سب کا ایک خالق ہے جو کہ یکتا ہے، جو کہ جو ہے وہ ہر طرح کی احتیاج سے پاک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم خود یعنی اللہ کے ایک نمائندے کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کا جو بنیادی ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم تھی اس میں یہ تھا کہ ایک دن تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہی دین ابراہیمی ہے، یہی دین حنیف ہے جس کے اوپر تمام انبیاء آتے رہے۔ اور چونکہ حضرت ابراہیم کی ایک خصوصیت حاصل ہے کیونکہ ان کو جو ہے وہ انبیاء کے سلسلے میں ایک بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ یہ مرتبہ ہسٹوریکل بھی ہے اور یہ مرتبہ قرآن کے اعتبار سے بھی، قرآن نے حضرت ابراہیم کے لیے بڑی یعنی زبردست آیتیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا۔ کہیں پر ابھی میں نے آیت پڑھی کہ وہ جو ہیں وہ حنیف، دین حنیف پر چلنے والے مسلمان تھے۔ کہیں پر کہا گیا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ ہم تمہیں جو ہے عہدہ امامت بھی، ہم لوگوں کا امام بنائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اور کئی جگہوں کے اوپر حضرت ابراہیم کے لیے کئی لفظیں استعمال کی گئی ہیں، اور جو حضرت ابراہیم کی اللہ کی بارگاہ میں قدرت پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم، اور ہسٹوریکلی ان کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ دنیا کے 3 بہت بڑے مذاہب اپنا اینسیسٹر حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ یعنی خود مسلمان وہ کہتے ہیں دین ابراہیمی، اسی طرح سے جو کرسچینز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی حضرت ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے یعنی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، تو حضرت اسحاق کے ذریعے سے بنو اسرائیل چلے اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے جو ہے ان کی نسل میں حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ تو جیوز ہوں، کرسچینز ہوں اور مسلمان ہوں،
تینوں جو ہیں وہ اپنا موری سے اعلیٰ اور اپنا جو یعنی اپنی جو وہ اپنی جڑیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم تک پہنچاتے ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم کے دین کو سیمیٹک ریلیجنس کا ان کے وارثوں کے دین کو سیمیٹک ریلیجنس کہا جاتا ہے, اور اسی لیے اسلام اور کرسچینٹی اور یہودیت کو دین ابراہیمی ادیان ابراہیمی کہا جاتا ہے. ابراہیمی دین, کیونکہ ان تینوں جگہ پہ حضرت ابراہیم کو ایک خصوصیت حاصل ہے. انجیل میں بھی ان کا تذکرہ ہے, قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے, اور تالمود اور توریت میں بھی ان کا تذکرہ ہے. تو اس طرح سے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ایک بہت ہی اہم ہسٹوریکل فگر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت اور صاحب کتاب, صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں آیت ہے, اس اعتبار سے جو ہے وہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی ہیں, اور بہت نبیوں میں ایک بلند درجہ رکھتے ہیں. اور حضرت ابراہیم اس اعتبار سے بھی قرآن میں بہت زیادہ ان کا تذکرہ آیا ہے. حضرت ابراہیم کا قرآن میں 3 نبیوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہے, جیسے حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم. تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم کو بہت سی خصوصیات اور بہت سی یعنی جو ہے امپورٹنس حاصل ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے اس دنیا میں انبیاء جو بھی دین لے کر آئے تو وہ جس مقام پر, جس شہر میں, جس بھی بستی میں آئے فقط اسی خطے کے لیے تھا, یا ان کا دین پوری دنیا کے لیے تھا؟ ویری گڈ کوشچن. یہ جو سوال ہے یہ آپ کا, یہ انبیاء کے اعتبار سے بدلتا رہتا تھا. کچھ نبی لوکل نبی ہوا کرتے تھے, جو کہ صرف اپنے خطے کے لیے تھے, اپنی جگہ کے لیے تھے, ہے نا. کچھ انبیاء کی جو شریعت ہوتی تھی وہ ذرا آفاقی ہوتی تھی, ہے نا. تو لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مامور ہوئے تھے کہ وہ سب جگہ جائیں, مطلب ان کی جو تعلیم تھی وہ سب کے لیے تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو نبی ایک مطلب ایک شہر کے لیے ایک نبی مثلا آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر سکتے. بلکہ انبیاء میں چونکہ درجے ہیں نا, قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ بھئی ایسے نبی سب رہے ہیں کہ جن میں اللہ نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے. تو کچھ چھوٹے, مثلا ایک نبی صاحب شریعت آتا تھا, کتاب لے کے آتا تھا, تو اس کے بعد سینکڑوں چھوٹے نبی آتے تھے جو ان پر عمل کر کے دکھاتے تھے, اس کتاب پر عمل کر کے دکھاتے تھے. ایک نبی اپنی کتاب پر پوری طرح عمل کر کے دکھا بھی نہیں سکتا. اور یہ بات ہم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم کی شریعت اور حضور اکرم کی سنت اس وقت تک پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہم ان کے وارثوں کی سیرت کو نہ دیکھیں. مثلا حضور پاک جو ہے وہ میدان جنگ میں کس طرح سے قیادت فرماتے تھے یہ تو پتہ چل گیا جنگ احد اور جنگ بدر کے بارے میں سن کر کے. لیکن اگر کیا پتا حضور پاک, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حضور پاک اگر قید خانے میں ہوتے تو کیسی زندگی گزارتے, تو یہ کیسے پتا چلے؟ تو کہا کہ نبی کا ایک جانشین قید میں جا کے ہی بتا دے گا کہ قید میں رہو تو کس شان سے رہو, ہے نا. یہ بات ہے کہ ایک کتاب کو پورے طور کے اوپر جو ہے وہ عمل میں لانا یہ ایک نبی کا کام نہیں ہوتا تھا, تو بہت سے نبیوں کا ایک پورا سلسلہ ہوتا تھا. اچھا, اسی لیے اتنی تعداد بھی ہے, اتنی تعداد ہے, اسی لیے وہ سب صاحب شریعت نبی نہیں ہوا کرتے تھے. چھوٹے نبی بھی ہوتے تھے, پھر ان سے بڑے بھی ہوتے تھے, پھر رسول ہوتے تھے, صاحب شریعت ہوتے تھے, یہ صورتحال ہوتی تھی. تو اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ بہت سے نبی وہ ہوتے تھے جو ایک علاقے کے لیے, ایک جگہ کے لیے معین ہوتے تھے, اور ان کے بارے میں بہت سے نبی وہ ہوتے تھے کہ جو خود صاحب شریعت نہیں ہوتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں شریعت لے کے آیا ہوں, بلکہ یہ شریعت ابراہیمی ہے یا شریعت موسوی ہے, شریعت عیسوی ہے, اس کے اوپر میں عمل کر کے دکھاتا ہوں, ہے نا. تو اس طرح سے اسی لیے جو ہے وہ انبیاء کی الگ الگ خصوصیات ہیں. حضرت موسیٰ کو اس لیے اتنا بڑا کہا جاتا ہے کہ ان کو کلیم اللہ, کہ ان کو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا, شرف حاصل ہوا. تو اسی طریقے سے جو نبی ہوا کرتے تھے ان میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو بہت سے نبی آفاقی نبی ہوتے تھے, بہت سے نبی کسی خطے کے نبی ہوتے تھے. لیکن خطے کا نبی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تعلیمات صرف لوکل ہوتی تھی, تعلیمات سب کے اوپر ہوتی تھی, لیکن ان کو رسپانسبل بنایا جاتا تھا کسی ایک قوم کے لیے, کسی ایک شہر کے لیے, یا کسی ایک جو ہے وہ گروہ کے لیے, تاکہ وہ اس کی ہدایت کریں اور یہ کریں. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر کے آئے, اس لیے ان کی تعلیمات جو ہے پوری انسانیت کے لیے پورے طور پہ آفاقی طور کے اوپر ہیں. اسی لیے انہوں نے اپنی جو بعثت ہے اس کے فوراً بعد اس بات کو صاف صاف کہہ دیا
کہ میں کوئی قریش کا نبی نہیں ہوں اور اسی لیے قریش کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، میں صرف عربوں کا نبی نہیں ہوں اس لیے عربوں کو کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے، میں عربی بولنے والوں کا نبی نہیں ہوں، عربی بولنے والوں کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، میری تعلیمات سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے پریکٹیکل ہے، پریکٹیکیبل ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہماری تعلیمات میں نہیں ہے کہ چائنا کا آدمی یہ کہے کہ ہم نہیں کر سکتے، یا امریکہ کا آدمی کہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہندوستان میں رہنے والا آدمی یہ کہے ہم نہیں کر سکتے، جو ہے وہ سب کے لیے پریکٹیکل، کوئی بات ایک آپ نہیں نکال کے دے سکتے اسلام میں کہ صاحب یہ تو صرف عربوں کے لیے ہے، دوسرے لوگ اس کو نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ صرف، اور اسلام میں دیکھیے یہ عربی زبان یہ کہیں نہ کہیں یہ ایک ہے کہ بھئی کسی زبان میں تو تعلیم اترتی، لیکن کہیں عربی زبان کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ عربی بولنے والے فضیلت حاصل کیے ہوئے نہیں، کوئی فضیلت حاصل کیے ہوئے نہیں۔ چائنیز میں جو مسلمان جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے وہ اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے، اتنا ہی عظیم ہو سکتا ہے جتنا ایک عرب ہو سکتا ہے، کیونکہ زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کلچر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف علم کی اہمیت ہے، کردار کی اہمیت ہے، اعمال کی اہمیت۔ جی بے شک بے شک، بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ دیگر انبیاء جو تھے تو کیا ان کی امت کے اوپر کوئی خاص قسم کی عبادت واجب تھی جسے وہ ڈیلی بیسس پہ انجام دیتے رہے ہوں؟ جی بہتر ہے، یہ بالکل انبیاء کی شریعتیں ہوتی تھیں، ان میں عبادتیں ہوتی تھیں جن کو وہ انجام دیتے تھے، بدقسمتی سے بہت زیادہ ہم کو ہمارے تک وہ باتیں پہنچی نہیں ہیں، لیکن عبادتوں کا کانسیپٹ تصور تو ہر جگہ پایا جاتا ہے اور ہوتا رہا ہے، اور نبیوں کی امتوں میں اس طرح کی عبادتیں تھیں، بہت سے ذکر تھے، اذکار تھے کہ جو ہوتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت مریم کے ذکر میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے جب قوم آئی ان کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا تو انہوں نے اشارہ کیا اس بات کا کہ میں روزے سے ہوں، یعنی ایک ایسا روزہ جس میں کلام نہ کیا جائے، ہے نا، تو یہ کسی نبی کی، جس نبی کی شریعت پر وہ عمل کرتی تھیں، ان ظاہر ہے کہ وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھیں، ان کے چاروں طرف انبیاء ہی انبیاء تھے، ہے نا، تو وہ شریعت وہ تھی کہ جس میں وہ خاموشی کا روزہ ہوا کرتا تھا، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کی شریعتوں میں اس طرح کی چیزیں پائی جا سکتی تھی جو ڈیلی بیسس پر وہ انجام دیتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب اسی طریقے سے انجام دیتے ہوں جیسے ہم دیتے تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ پڑھتے رہے ہوں۔ میں نے عرض کیا شریعتیں جو ہیں بدل سکتی ہیں، دین نہیں بدلتا ہے، کیونکہ دین تو بنیادی حقیقتیں ہیں نا، تو حقیقت تو نہیں بدلے گی، عمل کرنے کے طریقے بدل سکتے ہیں، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ وہ چیزیں بدل سکتی ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے بھئی، آج شریعت مثلا ایک ہیلدی انسان کے اوپر شریعت یہ ہے کہ تم قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ ہے نا، بیمار ہے تو کہا کہ بیٹھ کے پڑھ لو، تو اب وہ چیز بدل گئی، کہا کہ اور بیمار ہو، لیٹے ہوئے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، وہ چیز بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ اب بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، تمہارے روزے کے برابر ہو جائے گا۔ تو حالات کے بدلنے سے شریعت پہ اثر پڑ سکتا ہے، دین پہ اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور قرآن میں بھی جو آیت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ کیا اسی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اسی طرف اشارہ ہے، یہ تو یہ سنت خدا میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ قانون فطرت کی طرف اشارہ ہے، کاسمک لاز کی طرف، کاسموس کے جو لاز ہیں، یعنی سورج کس راستے پر چل رہا ہے، چاند کس راستے پر چل رہا ہے، زمین کس طرح گردش کر رہی ہے، حالات کیسے بدل رہے ہیں، یہ سب اللہ کی سنتیں، اس میں تبدیلی نہیں۔ مثلا یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مر جانا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ تو اس طرح سے تمام جو کاسمک لاز ہیں جو پوری کائنات کو گورن کر رہے ہیں، جو لا، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جی اچھا، اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ دین اسلام میں جس طرح سے عبادت کو واجب قرار دیا گیا ہے تو ایسا کیوں کر دیا گیا کہ مثلا انسان کو پابند کر دیا گیا، اس سے عبادت میں آزادی کیوں نہیں دی گئی؟ مثلا میرا ابھی اس ٹائم نہیں دل کر رہا میں نماز پڑھوں، میں سوچوں میں بعد میں پڑھ لوں گی، کل پڑھ لوں گی، لیکن پابند کیوں کیا گیا؟ ویری گڈ، بہت اچھا سوال ہے۔ اب دیکھیے اس میں یہ بات ہے کہ مثلا صبح دوپہر شام نماز کی ہے، جی اگر دیکھیے ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ سوال برائے سوال ہوتا ہے،
یہ کہا گیا کہ صاحب کہ کیوں نہ اچھا ہوتا کہ ایک ہی بار میں 17 رکعت نماز پڑھ کے صبح کے وقت ہم پوری طرح فری ہو جاتے. جب اللہ نے روزے کو سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کا کیا تب یہ کہا گیا کہ ارے اگر بانٹ دیتا خداوند عالم ہر مہینے 2 روزے رکھوا لیتا اور اس طرح بانٹ دیتا تو بڑا اچھا ہوتا. یعنی اگر وہ ایک جگہ کر دے تو سوال, اور اگر بانٹ دے تو سوال. تو سوال پوچھنا غلط ہے, لیکن اس میں بھی حکمتیں ہیں. اب دیکھیں اس کی حکمتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلی بات, پابند اس لیے کیا گیا, اس کے کئی جوابات ہیں, لیکن میں آپ کو چند جوابات دیتا ہوں. پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے وقت کی پابند ہو جائیں. پہلی بات یہ ہے. نماز فجر اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ جب تمہاری نیند کھلے اور تم بستر سے اٹھو تو 17 رکعت نماز پڑھ لینا, تو کیا آپ وقت کی پابند ہوتی؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو وقت کی پابندی اس کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتی ہے. نمازوں کے ذریعے سے اس کے طفیل میں تم وقت کے پابند ہو جاؤ. پھر صبح کی نماز اس لیے ہے تاکہ تم دنیا سے پہلے اٹھو. جب تم دنیا سے پہلے اٹھو گے تو دنیا سے آگے رہو گے. مگر اب اس کے بعد کی باتیں ہیں جو اور زیادہ اہم ہیں. ہر وقت کا ایک فلسفہ ہے. اچھا, مثلا صبح کی نماز میں کیا ہے؟ صبح کی نماز میں آپ کی جسم کی راحت اور جذبہ ابدیت کا امتحان ہے. ہاں بالکل. صبح کے وقت جس وقت ہم بستر میں لیٹے ہوئے ہیں, نسیم صبح کے جھونکے ہیں جو ہم کو سلا رہے ہیں, اور ہم 12-1 بجے اپنی تمام مصروفیت کے بعد سوئے ہیں اور بس دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم سو جائیں. اس وقت آپ کے ایمان کا ایک تھرمامیٹر ہے. یہ تھرمامیٹر لگا کے یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ راحت جسم کے مقابلے پر اللہ کے ذکر کو اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. یہ تو صبح کا ہو گیا. اب دیکھیں دوپہر میں یہ نہیں ہے. اب آپ بستر پہ نہیں لیٹے ہیں. دوپہر کے وقت کا امتحان اس میں تھرمامیٹر یہ لگایا گیا ہے کہ آپ مال کے مقابلے پر اللہ کے ذکر کو اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. کیونکہ اس وقت آپ بازار میں ہیں, اس وقت آپ بزنس کر رہی ہیں, اس وقت آپ نوکری کر رہی ہیں, اس وقت آپ یہ کر رہی ہیں, آپ وہ کر رہی ہیں. اب اس وقت پہ آواز آتی ہے حیا علی خیر العمل. اب دیکھیں, اب اس وقت تمہارا اب کون سا تھرمامیٹر لگایا؟ اب پھر ایمان کا تھرمامیٹر ہے کہ جسم کے جو ہے وہ آرام کے مقابلے تم اللہ کو اہمیت دیتے ہو کہ نہیں. دوپہر میں یہ ہے کہ تم مال کے مقابلے پر, اپنی مصروفیت کے مقابلے پر اہمیت دے رہے ہو کہ نہیں. اب اس کے بعد شام کی بات آتی ہے کہ شام کو پھر یہ ہے کہ جسم کی تھکاوٹ, وہاں راحت کی بات تھی, یہاں تھکاوٹ کے بعد اب تم تھکے ہارے جو ہے اپنے گھر پلٹ رہے ہو. پھر آواز آتی ہے حیا علی خیر العمل. اب یہ دیکھیں کہ تم اپنے جسم کی تھکاوٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہو یا اللہ کے سامنے سر کو رکھ دیتے ہو. لیکن وقت تمہیں پورا دیں گے, تمہارے ہی لیے یہ سارا وقت ہے. صبح سے لے کے شام تک تم کمانے کے لیے نکلے ہو, اپنی زندگی کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, بیوی بچے کے لیے, ماں باپ کے لیے تم کمانے نکلے ہو. لیکن وقت پہ ہم تھرمامیٹر لگا کے چیک کریں گے کہ تمہارے ایمان میں حرارت باقی ہے یا نہیں باقی ہے. تو الگ الگ وقت پہ الگ الگ یہ چیزیں, تاکہ انسان کو چیک کرایا جا سکے. اور وہ 5 منٹ کا وقت ہے. 5 منٹ میں تم نے نماز پڑھ لی, لیکن یہ پتا چل گیا کہ تمہارے اندر ایمان کی حرارت باقی ہے. اس کے بعد تم چین سے سو جاؤ. صبح اٹھ کے پھر تمہیں یہ امتحان دیا جائے گا. اب یہ چیزیں ایک بار میں کر کے نہیں کی جا سکتی تھی, بلکہ آپ بھی دیکھتی ہیں جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے دواؤں کے لیے جب وقت معین کیا جاتا ہے تب تو آپ ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتی ہیں کہ ساری دوائیں ایک بار کیوں نہیں کھلا دی. صحیح بات ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. تب تو یہ نہیں کہا جاتا کہ جو ہے وہ کیا ساری گولیاں ہم ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نہیں کھا سکتے. تو اسی طریقے سے یہ عبادتیں ہیں جن کی حکمتیں ہیں. اگر روزہ پورا 1 مہینے کا ایک ساتھ نہ ہوتا تو جسم پر اس کا وہ اثر نہیں پڑ سکتا تھا. اگر مہینے میں ہر مہینے 2 روزے بانٹ دیے جاتے تو 12 مہینے میں 24 روزے ہو جاتے, یا 3 کر کے اس کو مکمل کر لیا تو جسم پر اس کا وہ اثر نہیں پڑ سکتا تھا جو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ہوتا ہے. اب اس کے اوپر بہت لمبی گفتگو چاہیے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ روزے کے پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, پہلے عشرے, دوسرے عشرے, تیسرے عشرے کا انسان کی روحانیت پہ کیا اثر پڑتا ہے اور انسان کے جسم پہ کیا اثر پڑتا ہے. جب وہ پورے 30 دن مکمل کر لیتا ہے اس حالت میں تو اس کا جسم کتنی چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کی روح کتنی چیزوں سے پاک ہو جاتی ہے. تو وقت کی جو ہے چیزیں جو ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے, اور خداوند عالم چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے کام کریے. سورہ جمعہ میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ
فسعوا الی ذکر اللہ. اگر جمعے کے دن جب جیسے ہی اللہ کا ذکر بلند ہو فوراً تم اس کی طرف آؤ, اس کی طرف دوڑ پڑو. اور کیا ہے کہ تم باقی چیزیں چھوڑ دو, لیکن فوراً دوسری آیت میں کیا کہا گیا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کہ جیسے ہی نماز ختم ہو جائے فوراً تم اپنا ڈسپرس ہو جاؤ. کوئی چھٹی وٹی کی بات نہیں کہی اللہ نے کہ فرائیڈے تمہارے لیے چھٹی ہوگی, نہیں, تم چلے جاؤ واپس اپنے کام پہ, دھندے پر, اپنے اکانومک ایکٹیویٹیز کے اوپر, اور اللہ کا فضل تلاش کرو. بھائی اتنی دیر کے لیے ہم نے تمہیں بلایا تو صرف اتنی دیر کے لیے آؤ, باقی تم اپنا کام کرتے رہو, کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ صبح سے شام تک تمہیں بٹھائے. بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ذکر الہی کو کتنی اہمیت دیتے ہو. بہت خوب, بہت ہی اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا, بہت علم میں اضافہ ہوا ہے. اور بس اسی کے ساتھ ایک مختصر سا سوال اور آپ سے میں کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ دین, جیسے آپ نے بھی خود ہی اتنا اچھا ایکسپلین کیا, ہمارا دین اتنا پیارا, اتنا خوبصورت ہے, اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصل اسلام کو چھوڑ کر لوگ رسومات میں الجھے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ویری گڈ. یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ وہ بات ہے جو آج ہر حساس انسان محسوس کر رہا ہے. آپ نے بھی محسوس کی, پوری دنیا محسوس کر رہی, میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ دین جو ہماری ارتقاء کے لیے, ہماری روحانی ترقی کے لیے, ہماری جسمانی ترقی کے لیے ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا تھا, اس کو آج رسم و رواج کا مجموعہ بنا دیا گیا. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. اس کے پیچھے دو سب سے بڑی وجوہات ہیں. ایک ہے ہماری ایگو, اور ہے انسان کی سہل پسندی. وہ بس ہر کام کو آسانی چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ بس ہر چیز میں فارمولہ چاہتا ہے, آسانی چاہتا ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں جو آتے ہیں کہتے ہیں صاحب ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ بس دین و دنیا دونوں سنور جائے. عمل بتانے سے دین و دنیا نہیں سنورتی ہے, بلکہ عمل کرنے سے سنورتی ہے. کنٹینیوس عمل کرنے, یعنی ان کو ایک عمل ایسا بتا دیا جائے, ایسی دعا بتا دی جائے, ایسی تعویذ بتا دی جائے کہ یہ اپنے پورے اس میں باقی زندگی تو عیش و آرام کرتے رہیں اور اس عمل کے ذریعے جنت بھی حاصل کر لیں. دنیا میں ایسا شارٹ کٹ کبھی نہیں ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی سے سنا کہ جو ہے ڈاکٹر بننے کے لیے مثلا 5 سال کی پڑھائی چاہیے MBBS کرنے کے لیے, آپ کسی کے پاس جائیں, کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میری بچی جو ہے 6 مہینے میں ڈاکٹر بن جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال معین ہے تو 5 ہی سال چاہیے نا. تو آپ ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال دینے کو تیار ہیں, اور نجات حاصل کرنے کے لیے آپ ایک عمل, بس آپ ایک عمل کر لیں اور کوئی دعا پڑھ لیں, کوئی تعویذ باندھ لیں, کوئی گنڈا پہن لیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہو جائے. تو انسان کے اندر سہل پسندی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ بھی کرے اور بس کوئی ایسا آدمی اس کو مل جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے سارے گناہ بخشوا لے اور بس وہ صحیح ہو جائے. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. جب دنیا کے لیے نہیں ہوتا تو آخرت کے لیے بھی. آخرت کے لیے آپ کو ایک پروگرام پہ چلنا ہوگا. وہ ایک ایسا پروگرام جو آپ کی دنیا کو بھی بنانے والا ہے. دنیا کے کسی بھی پلیجر سے, کسی بھی آرام سے, آسائش سے دین نے منع نہیں کیا. آپ سے کہا بھی آپ دولت جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کریے, کون منع کر رہا ہے. بس اس میں سے جو سائل اور محروم کا حق ہے وہ آپ دے دیجئے, باقی آپ دنیا کی ہر آسائش کو استعمال کریے, کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی شارٹ کٹ سے آپ کو آخرت مل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. دین ایک پروگرام ہے, وہ پروگرام جو آپ کی دنیا کو بھی بنانا چاہتا ہے اور آخرت کو بھی. لیکن انسان جو ہے وہ سہل پسندی کے چکر میں اور ایگو کے چکر میں جو ہے وہ رسم کی طرف جا رہا ہے. اور رسم, اگر رسم کی طرف چلا جائے تو دین بغیر جو ہے وہ اسپرٹ کے رسم بن جاتا ہے, اور رسم دین کی موت کی وجہ بن جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ اب جو ہے عزاداری ہے, عزاداری کی روح تو بہت بڑی ہے کہ ہم کبھی ظالم نہ بنیں, ہم ظالم سے نفرت کریں, مظلوم کا ساتھ دیں. اب یہ تو ہمارے لیے بڑی مشکل کام ہے. تو بس یہ اپنے گھر میں ایک دن جو ہے وہ فرش عزا بچھا لو اور جو ہے وہ شیرینی لے آؤ اور لوگوں کو تقسیم کر لو اور اپنے دل کو سمجھا لو کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے نا. اس طریقے سے جتنے بھی عمل ہیں کہ اچھا اب حج پہ جانا ہے, بڑا مشکل کام ہے, تو بس یہ کہ اب وہ اس کی اسپرٹ تو بہت زبردست ہے کہ ہم اللہ کو اپنا محور قرار دیں اور یہ کریں وہ کریں. تو بہت بہتر یہ ہے کہ بہترین جو ہے وہ کلاس میں ہم نے سفر کیا, پلین میں گئے اور پلین میں جاتے ہی ہم نے اپنی فوٹو کھینچنا شروع کر دی, اور وہاں جب پہنچے تو ایک ایک منزل پہ جو ہے وہ فوٹو پوسٹ کرتے رہے اور سب کر آ کے اور لوٹا, اور ہم حاجی قیامت تک کے لیے حاجی بن گئے, زندگی بھر کے لیے حاجی بن گئے. تو ایسے حاجی بننے سے کام نہیں چلنے والا. اماموں نے بھی کہا ہے کہ جب تک حج
کہ رسوم کو ادا کرتے وقت اس کی روح سے بھی تم آشنا نہ ہو جاؤ، تمہارا سفر حج تو ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ واجب جو تمہاری گردن پہ تھا وہ ہو جائے، لیکن اس کا اصلی فائدہ جو ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا۔ صحیح بات، فائدہ تبھی ملے گا جب آپ حج کو رسم و روح کے ساتھ انجام دیں۔ جی صحیح، جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو باتیں بیان کی میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین محترم، اتنی زیادہ دلچسپ گفتگو سے ہم مزید اور زیادہ استفادہ کریں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔